بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج سارا دن سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہوتی رہی اور چیف جسٹس نے بارہا کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ جس کو زیادہ ووٹ ملے وہ تو باہر بیٹھا ہو اور جس کو کم ملے وہ وزیر اعلیٰ بن جائے۔ بہت زیادہ دباؤ رہا چیف جسٹس پہ کہ فل کورٹ بینچ بنا دیا جائے، لیکن چیف جسٹس نے جو سٹانس لیا انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اس میں قانونی دشواری نظر نہیں آتی، اس کیس میں کوئی ایسا قانونی نقطہ نہیں ہے جس کے اوپر وضاحت کی ضرورت ہو۔ یہ تو ایک سادہ کیس ہے جس میں ایک ہی سوال ہے جس کا آپ نے جواب دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پارٹی کا لیڈر جو کہ الیکٹڈ بھی نہیں ہے، کیا وہ حکم دے سکتا ہے پارلیمنٹری پارٹی کو کہ آپ فلاں کو ووٹ دیں یا فلاں کو نہ دیں؟ اور آئین اس پہ واضح ہے۔ آرٹیکل 63A کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس پہ اب بہت وقت گزر چکا، فیصلہ کیا، سب پہ لازم ہے کہ وہ اس فیصلے کو فالو کریں، لیکن یہ بھی ہے کہ جو ریویو کے آپ کے پٹیشنز ہیں وہ ابھی ان پہ بات نہیں ہوئی اور وہ تعطل کا شکار ہے۔ جب بھی اس پہ ریویو وغیرہ ہوگا تو اس وقت دیکھا جائے گا، لیکن یہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ نہ کیا جائے اور 10 کروڑ عوام کے ایک صوبے کو اس افراتفری میں چھوڑ دیا جائے، اس کے عوام کو، کہ کوئی وہاں پہ ایڈمنسٹریشن نہ ہو اور مینجمنٹ نہ ہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ پی ایم ایل این کا رویہ، بلکہ آپ کہہ لیجئے کہ ان 13 پارٹیوں کا رویہ، عدالت نے حمزہ کو ایک ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کے طور پہ بنایا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس نے کچھ 60 یا 61 آدمیوں کی کیبنٹ بنا ڈالی ہے، ان کا خرچہ بھی حکومت پاکستان دے گی۔ دوسری طرف یہ سارے حضرات مل کے، یہ کرپٹ ٹولہ جو ہے سارا مل کے، تو یہ سارا دن کوشش کرتے رہے کہ ججز کو دباؤ میں لے کے آئیں، لیکن ججز دباؤ میں نہیں آئے۔ بہت کچھ کہا گیا کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے، ہم یہ احتجاج کریں گے۔ ان کے وکلاء سارا دن ایک ہی نقطے پہ بحث کرتے رہے کہ فل کورٹ کیسے بینچ بنانا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہے، اور اس میں کوئی دانش مندی والی بات نہیں، اوٹ پٹانگ بولتے رہے، لیکن وکلاء کو چونکہ یہ کام کرنا تھا، ان کو سونپا گیا تھا، تو وہ اس کام پہ لگے رہے۔ منافقت اتنی زیادہ ہے کہ ان میں سے اکثر لیڈرز نے کچھ دن پہلے جو فیصلہ لکھا ہوا سپریم کورٹ نے ریلیز کیا، اس کے بارے میں جو ان کا 17 مئی کا فیصلہ تھا، اس کا تفصیلی فیصلہ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ سازش نہیں ہوئی، نو کانفیڈنس ٹھیک تھا، یہ وہ جو بھی قاسم سوری کا کہا کہ اس کی، تو ان لوگوں نے شادیانے بجائے۔ مریم کی تقاریر ہیں کہ فتنہ خان، اب دیکھو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا، وہی بینچ ہے، وہی لوگ ہیں، اور آج چونکہ یہ طول دینا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا فیصلہ نکلوانا چاہتے ہیں، تو سارا دن اسی پہ فضول بحث ہوتی رہی پورا دن کہ ایک فل بینچ بنا دیا جائے۔ فل بینچ بڑا ریئر کیسز میں بنتا ہے، فل کورٹ بینچ جو ہے وہ بڑا ریئر کیسز میں بنتا ہے، اور اس میں لازماً جب تمام ججز سپریم کورٹ کے اس بینچ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کیس کی ہیئرنگ لمبے وقتوں کے لیے شروع ہو جاتی ہے، تو بہت بڑا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر باقی تمام کیسز ملک کے رک جاتے ہیں۔ آپ ان کیسز کو پینڈ کر کے باقی عوام کو سروس دینا بند کر دیتے ہیں، ان کو انصاف ملنا بند ہو جاتا ہے، اور یہ ایک کیس ہے، یہ چلتا رہتا ہے، جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ قانونی طور پہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا کل 11:30 بجے تک، اب جو کہا گیا کہ کل 11:30 بجے پھر دوبارہ اس پہ بات ہوگی، تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ
یہ فیصلہ جو ہے یہ اوور ٹرن ہو جائے گا. جو دوست محمد مزاری نے مذاق بنایا، وقت ضائع کیا قوم کا، در حقیقت اس آدمی کو تو جیل میں ہونا چاہیے کہ اس نے جان بوجھ کے مل کے سازش کے طور پہ قانون توڑا. گو کہ اس کے ساتھ بڑی نرمی برتی جا رہی ہے، اور جج صاحبان نے یہ کہا کہ اگر آپ کو پیراگراف فلاں یا کوئی ہمارا فیصلہ سمجھنے میں کوئی دقت ہوئی ہے، آپ غلط سمجھ گئے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، اس کی تصحیح کر دینی چاہیے، ٹھیک کر. یعنی وہ ایک اس کو یوں لے رہے ہیں کہ جیسے جان بوجھ کے نہیں کیا بلکہ غلطی ہو گئی آپ سے، آپ نیک نیت تھے، آپ ٹھیک کام کرنا چاہ رہے تھے لیکن کہیں بھول ہو گئی. یہ بھول نہیں ہے، یہ اس آدمی کی شیطانیت ہے. یہ ملا ہوا تھا پہلے دن سے، ہم نے اس کا پہلے کانٹیکٹ بھی دیکھا ہے. جو آج کرائسس ہیں پنجاب میں، اس کا ذمہ دار سازشی تو سارے ہی ہیں، حمزہ بھی ہوگا، باقی کے بھی، لیکن یہ شخص ذمہ دار ہے سارے کھیل کا کہ اس نے یہ بربادی پھیری. اب کرنا کیا ہے؟ جہاں تک ان کا تعلق ہے پی ایم ایل این کا، ان کا اگر کل ان کی بات نہیں مانی جاتی اور فیصلہ آ جاتا ہے کہ پرویز الہی چیف منسٹر ہوں گے، تو دو طرح کے ایکشنز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ احتجاج اور شور شرابہ، اسی طرح کی توہین عدالت ٹائپ پریس کانفرنسز، اور آج بڑی اگریسو زبان مولانا نے بولی ہے. اے این پی والے نے بالکل واضح کہا ہے کہ ہمیں عمران خان کو ٹھکانے لگانا ہوگا. آپ ذرا دیکھیے ان کی مجرمانہ ذہن. ان حالات میں ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. دوسرا یہ عمل کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے پنجاب میں گورنر راج لگا دیں اور پھر مرکز میں خود بیٹھے رہیں. آپ گورنر راج والے آرڈر کے خلاف عدالت میں چلے جائیں گے، پھر کیس لمبا چلتا رہے گا. دو چیزیں واضح ہیں. ایک یہ کہ ان سے کوئی بھلے کی توقع نہیں کی جا سکتی. یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہ تمام آزمائے ہوئے مفاد پرست اور اپنے ذات اپنی اولاد کے لیے کرنے والے ہیں. ملک کا انہوں نے کبھی نہ سوچا نہ آئندہ سوچیں گے. ان کے بچے اور بچوں کے بچے آگے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں سنبھالنے کے لیے. سو ایک تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ان سے ملک کے لیے بھلا یا عوام کے لیے کوئی ایسی بھلائی کا کام وہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. آپ نے دیکھا مہنگائی کرتے ہوئے حکومت میں آئے کہ عمران خان نے تباہ کر دیا مہنگائی. آتے ہی جو کام کیا وہ اپنے کرپشن کے کیسز ان کو ختم کرنے کا، نیب کے قوانین. تو ایک یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے. دوسری بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ بالآخر یہ جو جی چاہے کر لیں، کچھ وقت اور گزار لیں، الیکشن آنا ہے، الیکشن کروانا پڑے گا. اس کے علاوہ اس سارے جو مخمصہ ہے، جو سارا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کا اور حل ہے کوئی نہیں. جس کسی سے بھی آپ بات کر لیں، جو بھی لوگ تھوڑے ان میں جانبداری نہیں ہے، منصفانہ بات کرتے ہیں، آپ ان سے بات کریں، پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس مسئلے کا حل صرف ایک اور وہ ہے منصفانہ الیکشن. اب یہ دو چیزیں ہو گئیں، آگے ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو یہ سمجھ لینا چاہیے، اور وہ کہتا بھی ہے، لیکن اس پہ جو بھی آپ کو یہ ٹریپ کرنا چاہیں، کوئی بہانے بات کر لیں، یہ بات چیت کر نہیں. اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے کبھی فیئر الیکشن نہیں ہوگا. اگر انہوں نے الیکشن کرا کے آپ کو مات ماری اور حکومت میں دوبارہ آ گئے تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ، اور پھر ہم جیسے لوگوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں رہے گی. لہذا یہ بڑا ضروری ہے. جو دوسرا نقطہ میں کہنے لگا تھا کہ یہ جو پوائنٹ ہے آپ کے پاس آج جہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں، یہ نقطہ ہے ڈو اینڈ ڈائی کا.
اور عوام کو آج عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے ہر حالت میں یہ 3-4 خاندان جو کرپشن سے لتھڑے ہوئے ہیں سر سے پاؤں تک، ہم نے اپنے ملک کو ان سے نجات دلانی ہے۔ یہ ملک ان کے شکنجے میں جا چکا ہے، ان سے چھڑوانا ہے۔ یہ موقع اگر ہم نے گوا دیا، ہمارے اندر تھوڑے بھی ہمارے پاؤں لغزش کھا گئے، ہم تھوڑا سا بھی ڈگمگا گئے، تو پھر ہم ساری زندگی پچھتاتے رہیں گے۔ کیونکہ ہمیں کم از کم، مجھے تو یہاں پہ کوئی اور لیڈر نظر نہیں آتا اس وقت۔ یوں ہی لگتا ہے کہ انہی کے چمچے، انہی کے چیلے چانٹے جو ہیں وہ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ محکموں میں ہر جگہ کرپشن اتنی چلا دی اور انہوں نے اپنے لوگ ہر جگہ بٹھائے ہوئے ہیں کہ ان کی سپورٹ ہے، ان کی مدد ہے۔ جو یہاں پہ انصاف کی بات کرے اس کی مدد نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ نتیجہ یہ کہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل حالات ہو جائیں گے جیسے گرفت بڑھے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں ان کی گرفت ہے، ابھی آپ کراچی کا دیکھ لیجئے، سندھ کا، بربادی پھری ہوئی ہے صوبے کی، لیکن اس کے باوجود وہاں کے عوام جان نہیں چھڑا سکتے۔ اور جرائم کا عالم یہ ہے، آپ کسی کا کیس، جس کا کیس بھی، جو بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اس کو سزا نہیں ہو سکتی وہاں پہ۔ عزیر بلوچ 100 قتل اس نے تسلیم کیا ہوا ہے، اس کی ساری ریکارڈنگز موجود ہیں، اعترافی بیانات کی ویڈیوز ہیں، لیکن ہر روز جب پیشی اس کی ہوتی ہے ایک قتل سے معافی، نہ کوئی گواہ پولیس اندر پہنچنے دیتی ہے، اور نہ ہی جج کو کوئی ضرورت ہے کہ وہ گواہ کو پوچھے۔ وہ پوچھتے ہیں گواہ ہے نہیں ہے، اچھا چلیں جی اس کیس سے بری۔ تو یہ ظلم کا نظام ختم نہیں ہوگا کبھی بھی اگر آج آپ کے قدم ڈگمگا گئے۔ سو اس فلسفے کو، اس کہانی کو، اس قصے کو جہاں جہاں عوام میں آپ پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، تاکہ عوام اگلے الیکشن میں اس ساری کایا کو پلٹ کے رکھ دیں۔ اگر آج آپ نے اپنے ملک کو اس مافیا سے نجات نہ دلوائی تو آپ کی آئندہ نسلیں بھی پچھتائیں گی۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں، لیکن مقابلہ بہت سخت ہے اور ہمیں کرنا ہوگا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس کام کے لیے منصوبہ بندی بہر صورت پی ٹی آئی کو کرنی ہے، لیکن گائیڈ لائنز یہی ہیں کہ عوام کا لہو گرمائے رکھیں، عوام کا شعور جیسے بیدار کیا ہے اس کو بیدار ہی رکھیں، اور اگر عوام اور لیڈرشپ کا رابطہ ٹوٹ گیا یا ختم ہو گیا، جس کی یہ کوشش کریں گے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیں یا کسی اور کو، تو یہ رابطہ ٹوٹا تو پھر معاملات بگڑنے شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے عوام بڑے بھولے بالے ہیں، جلدی دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ سو یہ رابطہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، یہ ٹیمپو جاری رہنی چاہیے، اور بالآخر آپ نے ایک جمہوری عمل کے ذریعے اپنے ملک کو ان کرپٹ لوگوں سے واگزار کرانا ہے، تاکہ آپ کی آئندہ نسلیں بہتر زندگی گزار سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔